الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله مولانا العظيم۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورۃ الروم کی آیت نمبر 30 سے ہو رہا ہے، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 کا درس ہوگا۔ گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی تردید کے لیے ایک مثال ذکر کی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے نبی اور پیغمبر، آپ صرف اور صرف دین اسلام پر، صراط مستقیم پر ڈٹے رہیں۔ بظاہر تو یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت کو حکم ہے۔ مجھے آپ کو بھی حکم ہے کہ ہم دین اسلام پر، جو دین فطرت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید پر، صراط مستقیم پر ڈٹے رہیں، اس کے علاوہ کسی اور دین کی طرف مائل نہ ہو۔ تو فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ، آپ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے، للدین، دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر، یعنی دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو سیدھا رکھیے اور درست رکھیے، حنیفاً، یکسو ہو کر، فطرت اللہ، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، اس کو لازم پکڑو، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ فطرت اللہ سے مراد کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، اس کو لازم پکڑو۔ تو مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن دو قول زیادہ مشہور ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ فطرت اللہ سے مراد دین اسلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑو، دین اسلام کو لازم پکڑو، اور دین اسلام ایسا دین ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور جو بچے بلوغت سے پہلے پہلے فوت ہو جائیں، خواہ وہ مسلمان کے ہوں خواہ کافر کے ہوں، وہ جنت میں جائیں گے۔ اگر کافر کا بچہ بھی بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو جائے، چونکہ وہ اسلام پر پیدا ہوا ہے اس لیے وہ جنت میں جائے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے، لیکن زیادہ تر علماء نے یہ دوسرا مطلب مراد لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فطرت اللہ سے مراد دین اسلام کی استعداد ہے، حق کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے اندر رکھی ہے، اور ہر آدمی جب اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت، استعداد، اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت، یہ مادہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے دل میں رکھا ہے۔ اب بعد میں جو بڑا ہوتا ہے تو کچھ عوارض کی وجہ سے وہ جو ہے، کچھ لوگ ایسا ہے اپنا مذہب یہودی بنا لیتے ہیں، کچھ عیسائی بن جاتے ہیں، کچھ مجوسی بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، پھر اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا اس کے والدین اس کو نصرانی بناتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو زیادہ تر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر فطرت اللہ سے مراد یہ حق کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہے، اور یہ آدمی میں ختم نہیں ہوتی، کسی بھی وقت باقی رہتی ہے۔ اس لیے اگر آدمی غیر مسلم اور کافر، جتنا بھی بڑے سے بڑا کافر ہو، تو اس کے اندر بھی اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے۔ اگر آدمی اس کے سامنے اسلام کے محاسن کو، اسلام کے کمالات اور خوبیوں کو بیان کرے، تو بہت سارے لوگ کیا ہے، اسلام کے محاسن اور خوبیوں کو دیکھ کر اور سن کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ بڑا انگریز مورخ گزرا ہے، اور آپ اس کے جو ہے وہ
تاریخی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، اس کے کہانیاں، اس کے فلسفے افسانے آج بھی کیا ہے یونیورسٹی کو نصاب میں، بہت ساری یونیورسٹیوں کے نصاب میں ہیں۔ تو اس نے یہ لکھا کہ آئندہ جو آنے والے 100 سال ہیں وہ اسلام کے ہیں، اور لوگ تیزی سے وقتاً فوقتاً اسلام کی طرف راغب ہوں گے اور مائل ہوں گے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کو قبول کریں گے، اس لیے کہ اسلام سے سچا مذہب اس وقت دنیا میں کوئی نہیں۔ تو لوگوں نے اسے کہا کہ آپ خود تو مسلمان نہیں ہیں، خود تو غیر مسلم ہیں، اسلام کی خوبی بیان کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اسلام سچا مذہب ہے، میں اسلام کیوں نہیں قبول کرتا؟ میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو اسلام قبول نہیں کرتا، مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں کہ ان کے قول و عمل میں تضاد ہے، جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اسلام کی تعلیمات، اگر اسلام کی تعلیمات پر مسلمان چلنا شروع ہو جائیں اور مسلمان اپنے کردار کو درست کر لیں تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ میں جب اسلام کو سٹڈی کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اسلام ایک سچا مذہب ہے، لیکن مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو پھر مسلمان ہونے کو جی نہیں کرتا۔ میرے دوستوں، آج ہمارا وجود کافروں کو اور غیر مسلموں کو اسلام میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ ہم خود، حالانکہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے جنازوں کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنازہ اٹھا، اس میں 10 لاکھ سے زائد افراد تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر اسلم 30,000 من الیہود والنصارى والمجوس، 30,000 کے قریب یہودی، نصرانی، عیسائی، مجوسی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل جس کے جنازے میں اتنے لوگ ہیں، کیا مسلمان اپنے امام سے اور اپنے عالم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور کیسی اس کے ساتھ جو ہے نا والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ تو صرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنازے کو دیکھ کر 30,000 غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ اور آج دنیا اسلام کی طرف کیوں نہیں آ رہی؟ میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، اور نماز پڑھنے کے بعد جب دکان پر بیٹھتا ہوں تو پھر وہاں جھوٹ بولتا ہوں۔ یہاں نماز پڑھتا ہوں، وہاں جا کر میں ناپ تول میں کمی کرتا ہوں، وہاں جا کر بددیانتی کرتا ہوں، وہاں جا کر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ اور فراڈ کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارا عمل، یہ آج لوگوں کے لیے اسلام سے مانے ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہم اپنے کردار پر توجہ دیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ نماز، دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، دین اسلام کے بڑے شعبے، نماز روزہ تو دین اسلام کا ایک حصہ ہے جی، یہ 20% دین ہے، باقی 80% دین ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، ہمارے عقائد ہیں، ان پر کوئی توجہ نہیں۔ بس آج ہمارے مسلمان ہونے کی شاید یہی علامت ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی حاجی صاحب نماز پڑھتے ہیں، اور پھر حاجی صاحب نماز پڑھ کے پھر جو لوگوں کو گل کھلاتے ہیں جی، وہ پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے جی معاف فرمائے کہ نماز پڑھ کر جب دکان پر بیٹھتے ہیں تو پھر لوگوں کے ساتھ کیسے دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں۔ میں نے ایک دکان سے ایک چیز خریدی، اس کی ڈیٹ ہی ایکسپائر تھی، تو وہ گھر لے کر آیا، اور واپس جا کر میں نے اسے اسی دن اس کو کہا، میں نے کہا یہ میں آپ کی دکان سے یہ چیز لے کر آیا ہوں، یہ گھی ہے، اس کی قیمت بھی کافی زیادہ ہے، 5-7 ہزار روپے ہے، تو یہ ڈیٹ اس کی ایکسپائر ہے۔ کہنے لگا نہیں جی نہیں، ڈیٹ ایکسپائر نہیں ہے مولوی صاحب، آپ نے غلط کسی اور جگہ سے خریدی ہو۔ حالانکہ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات تھی، 1 گھنٹے کے بعد اس کو کہا، اس کو میری شکل بھول گئی، میرا چہرہ بھول گیا، کہنے لگا ہم واپس نہیں کرتے یہ بات۔ اور گوروں کے ہاں یہ قانون ہے کہ آپ کوئی چیز خریدیں، خریدنے کے بعد 90 دن تک جب تک آپ نے یوز نہیں کیا آپ واپس کر سکتے ہیں۔ یہ جو حکم تھا یہ تو اسلام کا تھا۔ اسلام کا حکم تھا کہ اگر آپ کوئی چیز خریدیں تو آپ کو اختیار ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی عیب دیکھیں، کوئی اس میں خرابی دیکھیں تو آپ واپس اس کو، دکاندار کو چیز واپس کریں۔ لیکن آج اسلام، مسلمانوں نے اس قانون کو بھلا دیا اور گورے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ تو فرمایا فطرت اللہ تعالیٰ کی فطرت، اس کو لازم پکڑو، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو اور اللہ کی فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس جملے کے بھی مفسرین نے 2 مطلب لکھے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ خبر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی کے اندر میں نے حق کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھی ہے، اب کوئی آدمی اس استعداد کو ختم نہیں کر سکتا کہ وہ اس استعداد کو ختم کر دے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی بڑے سے بڑا کافر بھی ہو جائے تب بھی اس کو حق کرنے کو قبول کرنے کا مادہ اور استعداد باقی رہتی ہے۔ تبھی تو غیر مسلموں کو اور کافروں کو آرڈر ہے نا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اگر ان میں یہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی، فرعون میں جو ہے وہ اسی طرح
جو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، قارون تھا، اگر ان میں یہ صلاحیت ہی نہ ہوتی تو پھر ان کو اسلام لانے کا آرڈر تو نہ ہوتا، کیونکہ پھر وہ مکلف ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر حق کو قبول کرنے کا مادہ اور استعداد ہی نہیں ہے۔ استعداد ہے، اس لیے وہ بھی مکلف تھے، اور اب بھی جتنے غیر مسلم اور کافر ہیں وہ مکلف ہیں کہ دین اسلام پر جو ہے وہ چلیں اور دین اسلام کو قبول کریں۔ اگر حق کے قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جائے پھر تو ایسے ہے جیسے پتھر اور اینٹ ہے۔ اب پتھر اینٹ مکلف نہیں ہے نا جی، تو اسی طرح پھر وہ بھی مکلف نہیں ہوں گے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ لخلق اللہ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ خبر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو اور اللہ کی فطرت کو حق کے قبول کرنے کی استعداد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ انشاء ہے، نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، لوگوں میں نے تمہارے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھی ہے، اسلام کی استعداد رکھی ہے۔ اب اس استعداد کو کفر و شرک کر کے ضائع نہ کرو کہ تم کفر و شرک کرو، گندے اعمال کرو، جس کی وجہ سے یہ حق کے قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد اس کو کھو بیٹھو۔ فرمایا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، دین قیم اور مستقیم سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آگے فرمایا منیبین الیہ، اس حال میں کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرو، دین اسلام پر ڈٹے رہو اور دین اسلام ہی کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف۔ واتقوہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ واقیموا الصلاۃ، اور فرمایا نماز کو قائم کرو، کیونکہ نماز ایک اہم کیا ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، تو اس لیے نماز کا خصوصی طور پر ذکر کیا کہ نماز کو قائم کرو۔ لیکن صحیح معنوں میں نماز ہی وہی ہوتی ہے کہ جو آدمی کو بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے روکے، جیسے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روک رہی، نماز پڑھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھ کر بھی دھوکہ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کامل اور مکمل نہیں ہے، اسے اپنی نماز پر صحیح توجہ اور دھیان دینا چاہیے۔ اور نماز تو اتنا عظیم عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑے فرمایا اس نے کفر والا فعل کیا جی، اس نے بڑا جو ہے برا فعل اور برا عمل کیا ہے۔ اور پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ تعالی، جن کے نام کی ہم 11ویں کھاتے ہیں جی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بے نمازی محلے میں مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے جی، یہ ان کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی بے نمازی مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اور ہمارے اکابر اور مشائخ اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے کہ جس آدمی کو کبھی انہوں نے مسجد میں نہ دیکھا، مسجد میں جو نہ آتا ہو، تو جب وہ مر جاتا تو کسی عالم کے پاس پہلے جب اس کا جنازہ لے کر جاتا کہتے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، ہم نے کبھی اس کو مسجد میں دیکھا ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو اپنی نمازوں کو درست کریں۔ فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، اور تم نہ ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب